أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. حضرات، ہمارے اعلامیہ نمبر 613 کے مطابق آج ہمارا ہفتہ واری پروگرام شریعت انفارمیشن سروس کی 620ویں نشست کا ہے۔ یہ نشست جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر آج بتاریخ 14 مارچ 2016 عیسوی مطابق 4 جمادی الثانی 1437 ہجری بروز پیر منعقد ہو رہی ہے، اور اس نشست کو آپ کے جانے پہچانے اسلامک سٹڈیز کے بڑے اسکالر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب مخاطب فرما رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا عنوان دیا ہے جو آج کل بین الاقوامی طور پر عورتوں کے مقام کے بارے میں کہ وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے، اور انہیں آزادی ہو تو کس حد تک آزادی ہے، اس تمام کے پس منظر موجودہ یہودیت میں عورت کا مقام، یہ عنوان انہوں نے دیا ہے۔ اور جیسے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے مخرج صاحبین ایسے عنوانات دیتے ہیں جس سے ہمیں پس پردہ کئی اور باتوں کے بارے میں معلومات ہوتے ہیں، اور گو کہ یہ ہفتہ واری نشست آدھے پون گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن آپ کو کئی کتابوں کے مطالعے سے بچا دیتی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ پیش کرتے ہیں یہاں پر وہ نچوڑ لاتے ہیں، اور ان کا مطالعہ کئی کتابوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری یہ محافل جو ہے اس طرح کی خدمت انجام دینے کی وجہ سے یہ اخباروں میں بھی کافی اچھی جگہ پاتے ہیں، اور جس سے لوگوں کو استفادے کا موقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ کئی لوگ اس سے ویب سائٹ پہ استفادہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم سے ربط پیدا کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ ابھی تک ہم کو وہ نہیں ملا، کبھی یہ معلوم ہوا کہ آواز برابر نہیں تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں یہاں کے لیکچر سنے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ یہاں پر جو حضرات تشریف فرما ہیں ان میں سے جب کبھی کسی کو باہر جانا ہوتا ہے تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی محفل میں شریک نہیں رہے لیکن آپ کے برابر پروگرام سنتے رہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، آپ کا تعاون اور ہماری نیت اور انتظامیہ کی سمجھیے انتظامیہ کا تعاون اور خدمت، یہ جو ہے ان تمام محافل کو جاری و ساری رکھنے کا باعث ہے۔ محفل اقبال شناسی پہلے شروع ہوئی تھی 845ویں نشست ہے، جبکہ ہر سال صرف 45 نشستیں ہوتی ہیں، تو وہ 800 سے آپ دیکھ لیجئے کہ 45 سے دیکھ لیجئے کہ تقریباً 20 سال سے وہ نشستیں چل رہی ہیں، اور اسی طریقے سے بعد میں تاریخ اسلام شروع ہوا اور 727 اور شریعت انفارمیشن میں 620ویں نشست ہے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بھی اس بات کی ہدایت کریں گے کہ جو نہیں آ سکتے بچے یا جب کہ کھیل دیکھتے ہیں اور سینما دیکھتے ہیں اور ہر قسم کے اشتہارات دیکھتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ایسے تھوڑی دیر کے لیے اگر ویب سائٹ پہ اگر وہ بیٹھے تو ان کو گھر بیٹھے کئی چیزوں کی معلومات ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے بارے میں خیال رکھیں گے۔ میں عالی جناب
اقبال احمد انجینئر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ صلی اللہ رسول الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم المقام غلام عزدانی صاحب، نانک سنگھ نشتر صاحب اور سامعین کرام، جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ دراصل آج کا موضوع ہے۔ عورتوں کے تعلق سے بڑی دلچسپی بتائی جا رہی ہے آج کے معاشرے میں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے آج ہی عورت کو مقام دینے کی بات ہو رہی ہے یا آزادی کی بات ہو رہی ہے یا عورت کے حقوق، نسوانی حقوق جو ہے اس کا جائزہ لے کر آج کے سماج میں، اس ترقی یافتہ سماج میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے ادوار گزر چکے ہیں، جتنے زمانے گزر چکے ہیں، جتنی نسلیں آ چکی ہیں، اس میں عورتوں کے تعلق سے نہیں سوچا گیا۔ اگر سوچا بھی گیا تو ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو آج دینے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری ایک پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے عورتوں کی بات کی تھی، آزادی نسوان کی بات کی تھی کہ آزادی نسوان کی تحریک کب شروع ہوئی اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور وہ کیا چاہتی۔ اسی ضمن میں اسلام میں عورت کے مقام پر ہم نے بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تخلیق آدم کو قرآن نے کس طرح ظاہر کیا ہے۔ اس کے لیے ایک آیت جو چنی گئی تھی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليه بالارحام وان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ بڑی بنیادی بات قرآن مجید میں کہی گئی، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلے، اس سے قبل کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے۔ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے آئی ہے اور زمانے کے موجودہ حالات میں انسانی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے اس کا پیغام دینے کے لیے آئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونۂ زندگی بنا کر انسانی زندگی کے ہر ایک پہلو کو اجاگر کر دیا گیا ہے، کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا۔ جب قرآن کوئی تذکرہ کرتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ اب اگر یہ بات نہیں مل رہی ہے تو اللہ کی کتابوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کتابوں سے استفادے کے بجائے ان میں تحریفات کر دی، ان میں اپنی منمانی خواہشات کو داخل کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ کتاب باقی نہ رہی اپنی اصلی شکل میں، مگر اس کے باوجود بھی توحید، رسالت، آخرت کے جو عناوین ہیں ان کو ختم کرنے میں انسانی ذہن، انسانی صلاحیت کو اللہ نے وہ توفیق نہیں دی۔ ابھی بھی ان کتابوں میں یہ عناوین ضرور ملتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، قرآن مخاطب سارے انسانوں سے ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں سے یا مومنوں سے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن آئی ہی سارے انسانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے پاس تو یہ امانت ہے دوسروں کی، اور یہ امانت دوسروں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی کتاب میں کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اے وہ لوگوں جو دنیا میں بستے ہو، جب یہ قرآن مجید تم تک پہنچا ہے، تم زندہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو،
جس نے آدم کو تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے اس کا زوج بنایا. مرد کو پیدا کیا، مرد سے عورت کو بنایا، پھر ان دونوں سے ایک کثیر تعداد کی مرد عورتوں کی دنیا میں پھیلا دی. ڈرو اللہ سے جس نے تمہارے درمیان رشتے بنائے، اور رشتوں کا سوال کرتے ہوئے تم اپنے حقوق مانگتے ہو. باپ سے بیٹا حقوق مانگتا ہے، باپ بیٹے سے حق مانگتا ہے. جو بھی رشتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کے رشتے ہیں. اور بات یہ صاف ظاہر کر دی کہ پہلے تو ایک انسان کو بنایا، کہ مرد کو بنایا، مرد سے عورت کو بنایا. یہ تخلیق ہے. تخلیق کائنات میں تخلیق انسان کی یہ بات کی گئی کہ مطلب یہ کہ تم سارے ایک ہی خاندان کے فرد ہو. تمہاری باپ اور ماں ایک ہی تھی. آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو. قرآن میں بعض جگہ بنی آدم کا بھی تذکرہ، یا بنی آدم کہا گیا، اے آدم کی نسل کے لوگ. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے انسان جو دنیا میں آج بستے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے، مختلف طبقات، مختلف عقائد رکھنے والے، مختلف مذاہب کی طرح زندگی گزارنے والے، یہ سارے کے سارے تو ایک ہی انسان سے بنے. ایک ہی انسان کی پیروی کرنے، ایک ہی انسان کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا میں آئے ہیں. اور وہ اطاعت کا جو پیغام جو پہلے انسان نے دیا تھا، وہ خدا کی اطاعت ہی تھی، خدا واحد کی اطاعت تھی. اس بات کو قرآن نے کم و بیش کسی الجھن کے بغیر لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ تم ایک ہی خاندان کے لوگ ہو. تو جب ایک ہی خاندان کے لوگ ہو تو ایک ہی کی خاندان کی بھلائی کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اور تمہیں جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کی پابندی کرو. یہ مختلف مذاہب جو آج نظر آتے ہیں، یہ دراصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. مذہب تو ایک ہی آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. مذہب کے معنی اگر طریقے زندگی کو لے لیں، یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہی دنیا ہو، ایک ہی خالق ہو، اور اس کو عبادت کے طریقے مختلف ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے پاس جانے کے راستے مختلف ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے جانے کی طرف بھی ایک ہی راستہ ہوگا، اس کو پہچاننے کے طریقے بھی ایک ہی ہوں گے، اور اس کی عبادت کے طریقے بھی ایک ہوں گے. مختلف طریقے نہیں ہو سکتے. اس بات کی نشاندہی قرآن مجید نے کر دی. اس بنیاد پر ہم جب دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مذہب کہتے ہیں، جو بنیادی طور پر عقیدے کے اعتبار سے خالق کی پہچان رکھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ خالق ہمارا ایک ہے، ہمارے درمیان بھی انبیاء آئے تھے، اور جس کی تصدیق قرآن مجید بھی کرتا ہے. قرآن مجید تو یہاں تک تصدیق کرتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، ان میں چند کا ذکر قرآن مجید میں ہے. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں رہی جہاں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ جہاں پر انسان نے اپنے نفس کی پہچان سے، شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا انکار کیا اور کفر کا راستہ یعنی انکار کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں سے محبت کے ذریعے، محبت کی وجہ سے ان میں پیغمبر ضرور بھیجے. ایسا نہیں ہے ان کو بھلا دیا گیا. اور یہ پیغام خاص طور پر قرآن مجید دیتا ہے. جن مذاہب کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے
ان کی عقائد کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے جو مذاہب ہیں ان مذاہب میں یہودیت اور عیسائیت جزیرے عرب میں موجود تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، قوم شعیب کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین کا تذکرہ ہے۔ مگر جو بھی عقیدہ دنیا میں آج ہے یا آئندہ پیدا ہوگا، اس عقیدے کے بارے میں قرآن مجید میں ضرور موجود ہے۔ کس طرح اس عقیدے کو سمجھا جائے اور کس طرح اس عقیدے کے ماننے والوں کو راہ راست پر لا کر عقید توحید پر جمع دیا جائے۔ قرآن مکمل زندہ کتاب ہے۔ قرآن خدا کا کلام ہے، اور خدا جس طرح زندہ ہے اسی طرح زندہ ہے۔ حالات کی روشنی میں وہ زندہ کلام جواب دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس سے مخاطب ہوں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے کہ پیدا کیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو موت بھی آ جائے گی، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ خدا تو اللہ کا کلام ہے۔ اس طرح چونکہ پہلی کتابیں بھی اللہ کے کلام تھی، اس میں توحید رسالت کو باقی رکھا جس کی تصدیق قرآن مجید کرتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو ہمارے سامنے دو مذاہب ہیں جن کا ہم تذکرہ آج کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا تو یہودیت آ جائے گی۔ عیسائیت کا معاملہ یہ ہے کہ 2.5 سالہ زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدے میں بگاڑ کی بات کی۔ ازواجی زندگی، آئلی زندگی یا قومی زندگی یا بین الاقوامی زندگی کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس لیے گوسپل میں، انجیل میں وہ باتیں بہت کم ملیں گی، 4 کہیں مل جائیں گی، مگر وہ تفسیر نہیں، کیونکہ آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو بگاڑ تم نے پیدا کیا ہے اس بگاڑ کو میں سدھارنے کے لیے آیا ہوں اور ایک شریعت دینے کے لیے آیا ہوں، مکمل اس کو بدلنے کے لیے نہیں آیا۔ اسی لیے جو عورت کا جو پہلو ہے عیسیٰ علیہ السلام میں، عیسائیت میں، وہ بڑا مختصر سا پہلو ہے۔ وہ پہلو حضرت مریم کی پاکی کے تعلق سے ہے، یا مارتھا جو ریسٹرکشن ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبر سے اٹھنے کی گواہی دینی یا قبر میں دفن کرنے کی گواہی دینے والے کی بات آتی ہے، اس کی شاہد ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور دوسرے چند عورتوں کا تذکرہ ہے۔ مگر چونکہ شادی بیاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی تھی، اس لیے ازواج زندگی کا کوئی تذکرہ ہم کو عیسائیت میں نہیں ملتا۔ تو لے دے کے بعد یہودیت پہ آ جاتے کہ یہودیت میں عورت کو کیا کہا گیا، کیونکہ اسلام نے تو عورت کو سارے مقامات و مرتبے دے دیے ہیں۔ آج عورت ماں کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں اکیلی نہیں ہے۔ ہر مرحلے پہ اس کا ساتھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار مرد ہے، محرم مرد ہے، اس کو اکیلا چھوڑا نہیں گیا۔ 18 سال کی عمر کے بعد بچے کی کفالت کی ذمہ داری باپ کی نہیں ہے، مگر ایک عورت کی ذمہ داری مرد کی ضرور ہے، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت بھائی، اس کی ذمہ داری ضرور ہے۔ اگر بیوہ ہو جائے تو اپنے خاندان کی طرف واپس آئے گی، اگر بیٹا زندہ ہے تو بیٹا سنبھالے گا، اگر بھائی زندہ ہے تو بھائی سنبھالے گا، باپ زندہ ہے تو باپ سنبھالے گا۔ اگر تینوں بھی زندہ نہیں ہیں تو بیت المال جو حکومت ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی کفالت کرے۔ اس کو جو ہے نا ایسا چھوڑ دیا نہیں گیا بھٹکنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عورت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنا نان و نفع خود کما سکے۔ عورت کے خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، مرد کو تسکین دینے کے لیے پیدا کیا، مرد کی پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔
عورت مرد کا حصہ ہے، کہ الگ جینڈر نہیں ہے، الگ جنس نہیں ہے۔ جیسے آپ اپنے ہاتھ کو جدا کرنا نہیں چاہتے، ہاتھ کاٹ کے پھینکنا نہیں چاہتے، آپ ایک عضو کی آپ حفاظت کرتے ہیں کہ میرا ہے، اسے تکلیف پہنچنے سے روکتے ہیں، اگر تکلیف پہنچائے تو فوری اس کی مرہم پٹی کر دیتے ہیں۔ وہی حال بیوی کا ہے، آپ اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں جیسے اپنے ہر ایک عضو کی کرتے ہیں۔ جیسے اپنے عضو کو تکلیف ہونے سے بچاتے ہیں ویسے بیوی کو بچاتے ہیں۔ اپنے عضو کی نگہداشت کے لیے جیسا اچھا کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں ویسے ہی کپڑے پہناتے ہیں۔ چونکہ آپ کی اپنی چیز ہے اس لیے خرچ کرنے میں آپ کو کوئی خباہت نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اپنے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہو جائے، کوئی دوسرا نفس ہو جائے تو خرچ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے کیوں کہوں۔ آدمی تو اپنے بیٹے پہ بھی خرچ کرنے کے لیے بعض وقت سوچتا ہے، بیٹا تو باپ کے بارے میں بہت کچھ سوچتا ہے، مگر اپنے بارے میں انسان کبھی نہیں سوچتا۔ وہی کیفیت عورت کی ہے انسان نے اسلامی زندگی میں، کہ عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے بحیثیت بیوی ایسے بنایا ہے۔ بحیثیت ماں تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بحیثیت بہن اس کی حفاظت ذمہ داری ہے، بحیثیت بیٹی تو معاملہ یہ کہ اگر 3 بیٹیوں کی شادی کرتے تو جنت کا مستحق ہو گیا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشخبری دی گئی کہ بیٹی کے ساتھ تو 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، اس زمانے میں قرآن نے کہا، اسلام نے کہا کہ بیٹی کی حفاظت کرو، بیٹی کے ساتھ تو فرشتے پیدا ہوتے۔ کیسا مقام، کیسا عزت و مرتبہ جو دیا گیا عورت کو۔ کوئی مذہب کو مذہب میں بتا دیجئے، اس مقام کی ہم نے بات کی ہے۔ عورت کا ایک مقام، وراثت میں حصہ باپ کی طرف سے بھی شوہر کی طرف سے، کنیا دان نہیں ہے اس کا، باپ کنیا دان کر دیا اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رشتے ٹوٹتے نہیں، رشتے بڑھتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم پہ بحث ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، بات کریں گے اس پہ۔ وراثت کی تقسیم میں بھی برابر کی ذمہ داری، ایک تو یہ کہ نگہداشت کی مکمل ذمہ داری مرد کی، اس کے بعد وراثت میں اس کا حصہ جو اس کا مالک ہے، اور وہ جو خرچ کرے گی، کیا خرچ کرے گی، کیسا خرچ کرے گی، مرد کو حق نہیں ہے پوچھنے کا۔ عورت اگر اپنے پیسے کماتی ہے، نوکری کرتی ہے، پیسے کماتی ہے، لاتی ہے، مرد کا حق نہیں ہے اس پہ۔ اگر بچوں کو پلانے کی دودھ کی بھی قیمت مانگتی ہے عورت تو مرد کو حق ہے کہ بچہ قیمت دے، قیمت کو پوچھ سکتی ہے۔ وہ گھر میں کھانا پکانے کی ذمہ دار نہیں ہے، پکا رہی تو حق بھی پوچھ سکتی ہے کہ مجھے پکانے کے پیسے دے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی محبت ڈال دی کہ کام وہ سارے کے سارے فری کر دی۔ یہ اس کا احسان ہے مرد کے اوپر۔ یہ ہے وہ مقام جو اسلام نے عورت کو دے کر اتنا اونچا کیا۔ اس کو سمجھنے کے بعد آپ ذرا یہودیت پہ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور اسلام کی شریعت، یہ دونوں کا موازنہ کریں۔ جینیسس بائبل کے 5 ابتدائی کتابیں توریت کہا جاتا ہے ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا، مگر یہ بات ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے عورت کو پیدا کیا، یہ بات کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، حالانکہ ملنا چاہیے تھا۔ عورت کو یہاں زیادہ عقل مند بنا کر پیش کیا گیا۔ جینیسس میں کہا گیا مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ عقل مند ہوتی ہے، زیادہ جذبات پہ قابو رکھتی ہے۔
عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. یہ بات کہی گئی. اور سمجھدار ذہانت شعور اس معاملے میں مرد سے بڑی بہتر ہوتی ہے. اگر قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن سے تضاد ہے. قرآن نے عقل مندی، ذہانت، اشار یہ معاملات عورت کی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے جو کچھ ہیں وہ دیے گئے. تضاد کیسا ہوتا ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا میں آپ کو. پیدائش 2:7 اور 2:22 میں یہ بات کہی گئی کہ عورت اس عقیدے میں پیدا کیا گیا، بنایا نہیں گیا، پیدا کیا گیا. اور اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ مرد نے گناہ کیا، عورت نے گناہ نہیں کیا. عقیدے کے معاملے میں چونکہ وہ مضبوط تھی اس لیے گناہ نہیں کیا، عقل مندی کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے لیے مثال یہ دیتے ہیں کہ بچڑے کی پرستش سارے مردوں نے کی، عورت نے نہیں کی. یہ بات ذہن میں رکھیے، آگے چل کے اس کا خلاصہ میں کروں گا. کیا ہے بچڑے نے، اس لیے عورت کا مقام اس معاملے میں مرد سے بڑا ہے، مرد سے بہتر ہے. اللہ کو پہچاننے میں، اپنے عقیدے پہ قائم رکھنے میں، عبادت کرنے میں. اور ایک انصاف کی جگہ پر بھی، عدلیہ میں بھی چونکہ عقل مند تھی ایک جج بنایا گیا تھا عورت کو. جس کی مثال ہم کو جینیسس سے ملتی ہے. ایک جج تھی عورت بھی. قرآن نے اس کی تردید کی. قرآن نے کہا کہ عورت کو مقام انصاف کرنے کا مقام نہیں دیا گیا، امامت کا مقام نہیں دیا گیا. اور ایک بات یہ ہے کہ عورت کے معاملے میں سینگاگ کا جو معاملہ ہے اس میں لکھا ہے کہ عبادت کے وقت، اب تو عورت کو عبادت میں عقل مندی پہ سوال دیا گیا. اب سینگاگ کے قانون یعنی ان کے مذہبی پرنسپل، ورشپ کے طریقے کے قانون کیا ہیں یہودیت؟ قانون جو ہے، اب جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے سے مختلف قانون ہے. قانون میں یہ ہے کہ عورت چونکہ زمانے کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اس لیے عبادت اس پر لازم نہیں ہے. اسی لیے مذہبی اداروں میں یا جہاں پرستش ہوتی ہے، خدا کی جو پرستش ہوتی ہے، اس کے مینٹیننس میں عورت کو شامل نہیں کیا گیا، عورت کو مقام نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ عورت کو توریت پڑھنے کی بھی کنڈیشنل اجازت دی گئی. ایک طرف تو بات ہو رہی کہ عورت عقل مند ہے، عورت جج بھی ہے، یہ بات ہو رہی. دوسری طرف اس پر آپ جو ہے نا پابندیاں بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ جو جج کے فیصلے بغیر توریت پڑھے گی کیسے ادا کرے گی؟ کیسے کر سکے گی؟ نہیں کر سکے. یہ ایک بات اچھی ہے جو قرآن کے اعتبار سے ہمیں یہودیت میں ملتی ہے، وہ یہ عبادت گاہوں میں عورت اور مرد دونوں مل کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ کہ عورت کو عبادت کے لیے عبادت گاہوں میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر بالفرض محال آ بھی جائے تو مرد کے ساتھ مل کر عبادت نہیں کر سکتی. وہ الگ عبادت کرے گی، یہ الگ عبادت کرے گی. جب دونوں الگ الگ عبادت کریں تو پھر امامت کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے
کہ جو مینٹیننس کرنے والے سارے مرد ہیں تو امامت بھی جو ہے جو امام ہوگا وہ ظاہر بات ہے کہ مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ جب عورت امامت نہیں کر سکتی تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ عدالت جج کے فیصلوں کی بات کہاں سے آئی، کہ فیصلے کہاں سے کرے گی؟ عقل مندی کی جو تعریف کی جا رہی ہے، ایک اچھے بہترین عقل مند کو فیصلوں سے دور رکھیں تو اس کے عقل مندی کا پیمانہ کہاں ہے؟ عقل مندی کو کہاں سے ناپا جائے گا؟ عقل مند ہونے کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ ایک آدمی کو آپ تو یہ کہیں گے سب سے زیادہ عقل مند دانش مند ہے یہ، اور مسائل کے حل کے لیے اس کے بجائے دوسرے آدمی کے پاس جائیں آپ مسائل کے حل کے لیے، یہ تو ذرا سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کی یہودیت میں یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں، یہ کانٹرڈکشن کو درست کرنے کے لیے قرآن موجود ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، مرد کو نان نفقے کی ذمہ داری، عورت کو نان نفقے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ ذمہ داری کے اعتبار سے ارد باہر کے مرد جو ہے نا باہر کے سارے معاملات کو نپٹائے گا، عورت گھر کے معاملات کو نپٹائے گی۔ چونکہ باہر کے معاملات کو نپٹانے کا حق مرد کو دیا گیا ہے، اس لیے مرد کو زیادہ ذمہ دار بنا کر زیادہ حق دیا گیا ہے اس کو، تو قیادت کرے، اقتدار سنبھالے، فیصلہ کرے، یہ ذمہ داری اس کی۔ اور ساخت کے اعتبار سے اتنا طاقتور ہے وہ، آج بھی جو ہے نا مرد ہی کو طاقتور مانا جاتا ہے۔ اتنی ترقی یافتہ دنیا میں آج بھی کیا بات ہو رہی ہے؟ آج بھی بات ہو رہی ہے کہ عورت کو حقوق دو۔ اگر تم طاقتور ہے تو حقوق حق لے لینا ہے، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ مرد سے کیوں پوچھ رہی؟ ہم مرد کے برابر ہے تو حق لے لے۔ تحفظ کس کا؟ مرد نے کبھی تحفظ نہیں مانگا۔ ساری طاقت ہونے کے باوجود، مرد کے مقابل کھڑے رہنے کے باوجود، ہر میدان میں مرد سے مقابلہ کرنے کو تیار عورت آج بھی تحفظ کے لیے پریشان رہتی ہے کہ مجھے بچائیے، فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانے نے میرے ساتھ وہ کر دیا۔ کیوں کر دیا بھائی؟ کیوں ہوا یہ؟ مان کیوں نہیں لیتی کہ بھئی تو کمزور ہے، تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے تجھے بنایا ہی ایسا ہے۔ اگر ویسا نہیں بناتا تو مشکل ہو جاتی تھی، نسل جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو مان کیوں نہیں لیتی؟ تو یہی بات یہاں جو بات کی گئی، ایک طرف تو آج کے موضوع کے اعتبار سے موقع کی بات یہودیت میں ملتی ہے، اور پھر جب حقوق دینے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت کترایا جاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کر سکتے، مرد ہی رہیں گے، مرد ہی کریں گے، مرد ہی ذمہ داری نبھائیں گے۔ تو عورت کا مقام سماج میں کچھ اس طرح۔ اب جب آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو عورت کی جہاں ایک اچھائی بیان کی گئی، یہودیت میں عورت کی ایک برائی بھی بیان کی، عورت میں ایک بری عورت بھی ہوتی ہے۔ یعنی عورت کی فطرت اچھی ہے تو وہاں ایک بری فطرت بھی ہے، اور اس فطرت کو للت کہا گیا، LILITH۔ یہ للت کیا ہے؟ ایک شیطانی قوت ہے عورت میں، جو اپنی عقل مندی میں استعمال کرتی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے گناہ جو ہوا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں گناہ ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھول ہوئی ہے۔ اللہ کو مقصود یہی تھا کہ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ جنت میں بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں زمین پہ بھیجنا چاہ رہا ہوں، پھر انہوں نے جنت میں رکھا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے کیوں رکھا۔ جنت میں آزمائش کے لیے رکھا کہ تم میں کیا کمزوریاں ہیں، شیطان میں کیا کمزوریاں معلوم ہو جائیں، تاکہ جب دنیا میں جاؤ تو شیطان سے مقابلہ ہوگا تو تم اپنی کمزوروں پہ کیسے قابو پاؤ گے، شیطان کا حملہ کیسا ہوگا۔
باضابطہ طور پر درس دے کر بھیجا گیا جنت میں رکھ کے، آخری مقام تمہارا یہی ہے، اس کو یاد رکھو جا کر۔ مگر بنایا تو دنیا کے لیے گیا تھا، جنت کے لیے تو بنایا نہیں گیا تھا۔ دنیا کے لیے اچھے کام کر دو جنت، برے کام کر دو دوزخ۔ اب یہاں جو ہے یہودیت میں آدم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا تذکرہ ہے، ایک تو حوا علیہ السلام ہے، ایک للت ہے۔ حوا علیہ السلام جو ہے اچھی نیک، جو پروٹیکٹ کرتی رہی آدم علیہ السلام کو۔ للت دوسری بیوی جو حاوی ہو گئی آدم علیہ السلام پر، اور ان سے نعوذ باللہ گناہ کروا دیا۔ اب یہ بات یہودیت پہ ہے۔ للت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کی طور پر پیش کیا گیا، لیکن چونکہ وہ حاوی اوپر ہونا چاہتی تھی، آدم علیہ السلام سے اوپر ہونا چاہتی تھی، اس کے لیے ایو جو فرمانبردار بیوی تھی اس پر قابو پا کر وہ آدم علیہ السلام کے اوپر ہو گئی۔ یعنی کئی طریقے ہیں سوچنے کے، کئی مراحل ہیں جس میں کافی طور پر باریک بینی سے اگر آپ دیکھیں تو کافی مشاہدے کی قوت ہے اس میں۔ فحاشی کی بھی ایک الگ سی تعریف اس میں ملتی ہے، وہ اس موضوع نہیں ہے، میں نہیں بولنا چاہتا، مگر وہ یعنی اس قسم کی کہ مطلب یہ کہ اوپر چھانا چاہ رہی تھی، نیچے نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ جبکہ انسان نے مرد کو بتایا کہ مرد نہ عورت پر حاوی ہو جاتا ہے، قرآن نے کہا۔ عورت کو حاوی ہوتے ہوئے بتایا نہیں قرآن نے کہا مرد تو عورت پر حاوی ہو جاتا ہے تو جب ہی جا کر اس کا نطفہ وغیرہ جاتا ہے، ایسا قرآن نے بتایا۔ تو یہ کچھ الگ سی کیفیت ہے، وہ اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ یہ کیفیت میں یہ للت پر جو شیطانی قوت تھی وہ حاوی ہو گئی۔ قرآن نے اس کی تردید کر دی، قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیطان نے دونوں کو بھڑکایا، شیطان نے حوا کو نہیں بھڑکایا، شیطان نے حوا کو بھی بھڑکایا، آدم کو بھی بھڑکایا، اور دونوں کو مختلف ایک ہی وقت میں نہیں، کئی مرتبہ کے بہکاتے رہا۔ آخر میں ان کو یہ خوشخبری دی کہ تم یہ کھا لے تو حیات جاویدہ مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اس سے انسان کی فطرت سامنے آ گئی کہ انسان جو کام اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اس کے 2 فائدے ہیں، یا تو فرشتہ صفت بن جائے یا حیات جاویدہ ہے، موت سے ڈرے، موت نہ ہے اس کو۔ 2 چیزوں کے لیے جو نا آدمی آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ عمل غلط کر دیتا ہے۔ وہ بات بتائی گئی، اس بات کی قرآن نے تردید کر دی۔ قرآن نے کہا ایسا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہاں تسنیہ کا صیغہ سارا، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، ان دونوں کو نکالا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ یہ کا لفظ نہیں ہے، اکثر ہمارے درمیان میں یہ بات ہے کہ حوا علیہ السلام نے بہکایا تو آدم علیہ السلام بہکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی کو عورت بہکا دے جو نبی نہیں ہے؟ ابھی کا مقام ختم ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر ہمارے درمیان بھی بات ہے کہ حوا علیہ السلام نے نکال دیا، کیونکہ یہ پوری یہودی اور عیسائی جو ہے طرز فکر ہمارے پاس بھی آ گئی، جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ اسی لیے جو آیت ہے دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس میں بھی دونوں دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ہمارے دونوں کے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہم دونوں کو مغفرت نہ فرما دے، ہم دونوں پہ رحم نہ کر دے، ہم تو خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام بہکایا تو شیطان کے بہکانے پہ نہیں ہے، شیطان بہکایا بول کے دعا نہیں کیے بچانے کے لیے شیطان سے، انہوں نے کہا میں اپنے نفس پہ ظلم کیا،
تو مجھے بتا دیا تھا کہ شیطان کے قریب نہیں جانا، میں گیا تھا تو میرے نفس کی شکل میں آ گیا۔ تو یہ بات یہاں اس بات کی تردید بھی ہو رہی کہ یہ بات یہاں یہودیت میں نسب عورت سے چلتا ہے، اور دوزخ میں بھی اور جنت میں بھی، جب میدان حشر میں بھی جو بلایا جائے گا عورت کے نام سے بلایا جائے گا، مرد کے نام سے نہیں بلایا جائے گا۔ مگر آج کے زمانے میں صنف آتا، ڈاکٹر رابل کے فادر کا نام آتا عیسائیت کے، ہم بھی عیسائیت کو فالو کرتے ہیں، وہاں تو ایسا ہے، یہاں نسب جو ہے عورت سے چلتا ہے۔ شادی کے معاملے میں مرد کا حق عورت پر زیادہ ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ اب دیکھیے پچھلے جو میں نے بات کی تھی، اب قانون بنا تو قانون میں کتنا تضاد ہے۔ یہ قانون جو ہے، یہ قانون کتنی مطابقت رکھتا ہے قرآن مجید سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا جو حصہ ہے اس کے تعلق سے آپ خود رائے بنا لیں، کیا تھا، کیا ہے، کدھر ہے، کون سی چیزیں رکھی گئی، کون سی چیزیں نکالی گئی۔ ہم کو سمجھنے میں بڑی آسانی، کیونکہ ہمارے پاس کسوٹی تو قرآن مجید ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر ان کی شریعت میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزادی دی، سب سے بڑی آزادی جو عورت کو ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، وہ یہی آزادی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بات یہ تھی، اگر شادی ہو جائے، اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت مرد کے سب سے بڑے بھائی جو موجود ہے اس بھائی سے اس کی شادی کرنا لازمی تھا، دوسروں سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مر جائے تو پھر باقی جو بھائی ہے اس سے، یعنی دیور سے شادی کرنا لازم، اور اس کو کہتے ہیں لیوریٹ میرج۔ لیور کے معنی ہسبینڈز برادر کے ہیں، اور اس سے جو بچہ ہو جائے گا وہ کس کے نام پہ جائے گا؟ اس کے اپنے پہلے پرانے شوہر جو مر گیا اس کے شوہر کے نام پہ جائے گا، کیونکہ قبیلے چھوٹے چھوٹے تھے، قبیلے کی دولت یا قبیلے کی عورت نطفہ جو ہے قبیلے میں ہی رہنا، اس لیے قانون بنا دیا گیا تھا کہ قبیلے کی عورت قبیلے میں رہے، قبیلے سے باہر نہ جائے، اور اس کے لیے کنڈیشن لگا دی گئی تھی۔ اس طرح سے عورت قبیلے کی ملکیت تھی، قبیلے سے باہر جا نہیں سکتی تھی، اور وراثت بھی جو ہے تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ باہر جائی تو وراثت چلے جائے گی، دولت چلے جائے گی، پھر کیا ملے گا اس کو؟ تو وراثت اسی وقت ملے گی عورت کو جب وہ قبیلے میں رہے گی، قبیلے کے باہر جا رہی تو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ بات جو ہے اس میں کہی گئی ہے۔ اگر باہر اس کے پاس نہیں کرنا چاہ رہی، وہ اپنے دیور سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تو اس کی اجازت بھی ہے، مگر اس کے لیے کونسل بلانا پڑتا ہے، باضابطہ طور پر سارے لوگ جمع ہوں گے، اس کے بعد جو ہے نا ایک رسم ہوگی، اس رسم میں ہم جو دیور ہوگا، دیور انکار کرے گا کہ میں اس سے کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے ایک طریقہ کار وہاں پر رکھا گیا۔ اس چیز سے اسلام نے آزادی دے دی عورت کو۔ ایک تو عورت ملکیت تھی، وراثت بھی کنڈیشنل تھی، عورت کے حدود متعین تھے، دوسرے قبیلے میں نہیں جا سکتی تھی۔ اسلام نے عورت کو اجازت دے دی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تبدیل کر کے عورت کو کہا کہ بھی تو جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے،
اور شادی ایگریمنٹ ہے، اس طرح کا نہیں ہے یہ جو لازم ہے ویسی نہیں ہے، کانٹریکٹ ہے، تو چاہے تو رکھ سکتی ہے، چاہے تو خلا بھی لے سکتی ہے۔ اگر شوہر خلا نہ دے، تنگ کرے، تو قاضی کو بلا کر بیٹھ کر فیصلہ بھی کروا سکتی۔ ایسا نہیں کہ سالوں چلے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں۔ یہ بات تو یہ بات ہے۔ تو معاشی طور پر عورت چونکہ قبیلے سے متعلق تھی، اس لیے عورت جائیداد نہیں رکھ سکتی تھی۔ عورت کو میراث میں سے جو ملا وہ بھی خاندان میں ہی جائے گا، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوگی۔ اب یہ مذاہب کے لوگ جب اسلام پر آواز اٹھاتے ہیں، جبکہ ان کے مذہب میں ابھی بھی یہی فالو کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کس طرح آزاد کیا۔ عورت کے تعلق سے عدل و انصاف کسی مذہب میں ہے تو اسلام میں ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے یہ شریعت الگ ہے بالکل۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ ان میں یہودیت میں 55 انبیاء کا تذکرہ ہے کہ ان میں 55 انبیاء آئے، یہ تذکرہ ہے، مگر ہمارے اعتبار سے تو کافی ہیں۔ اور اس میں 7 نبی جو ہیں عورتیں بھی ہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کا نام بھی مریم ہے، ان کے تعلق سے بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی نبی تھی۔ قرآن نے اس بات کی سختی سے تردید کر دی۔ قرآن نے کہا کہ ایسا کوئی عقیدہ، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی بنائی نہیں۔ جنس کے اعتبار سے جب عورت مرد کا ایک حصہ ہے، وہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک حصے کو کل کی شکل دی جائے اور اس کو نبی بنایا جائے؟ اس بات کی گنجائش جو ہے نہیں ہے، یہ بات جو ہے نا کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں گے نان و نطفے کے اعتبار سے مکمل ذمہ داری مرد کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں۔ نان نطفہ دینا، اس کا خیال کرنا، اس کا لباس دینا، غذا دینا، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ مین نون جیسے کہ اسلام میں وہی ذمہ داریاں اس میں بھی ہیں۔ جہاں جہاں ضرورت ملی ہے اسلام نے اس میں تبدیلی لائی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ قرآن تصدیق کرنے کے لیے آئی، جو چیزیں اچھی ہیں اس کو رکھا گیا، جو چیز آج کے ماحول میں ضروری ہے اس میں تبدیلی لائی گئی۔ یہ بات اس میں اور ایک یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو اور ایک آزادی دی جو کہ یہودیت میں نہیں ہے۔ شوہر غائب ہو جائے، مفقود الخبر ہو، پتہ ہی نہیں چلے اس کا کہاں ہے کدھر ہے، اس کے باوجود بھی یہودیت میں عورت شادی نہیں کر سکتی، وہ انتظار ہی کرنا پڑے گا اس کو جب تک کہ شوہر کی کوئی اطلاع نہ مل جائے۔ پر اسلام نے اس کے لیے ٹائم مقرر کر دیا، مدت مقرر کر دی، مختلف فقہ ہیں اس کے اعتبار سے مدت مقرر۔ تو ایک اور ایک آزادی، ہم جنسی کی کوئی آزادی اسلام میں نہیں، یہودیت میں بھی نہیں ہے۔ جہاں تک
تعلقات کا سوال ہے، زنا کی سزا بھی اس میں موت ہے یہودیت میں۔ اگر زنا کرے آدمی، چاہے کوئی بھی ہو، عورت یا مرد ہو، اس کو سولی دے کر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہودیت میں توبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، کہ آپ گناہ کریں توبہ کریں، ایسی کوئی شریعت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توبہ نہیں ہے۔ گناہ کریں گے تو سزا ملے گی ملے گی، بچ نہیں سکیں گے آپ۔ اور سب سے خطرناک سزا وہی زنا کی سزا، جو کار نے آدمی کو پھانسی پر لٹکا دے، شہرا میں لٹکا دیا جاتا تھا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ آج یہودیت بھی ہم جنسی کی تائید میں آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، دونوں میں بھی ہم جنسی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آج کی عیسائیت میں شادی کا تصور نہیں ہے۔ آج کی عیسائیت میں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی لے کر آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی نافذ ہو گئی عیسائیوں پر بھی۔ اس اعتبار سے عیسائیوں میں بھی یہی سزائیں ہونی چاہیے، دوسری سزائیں تو ہونی نہیں چاہیے۔ تو ہم جنسی کی اجازت ہے ہی نہیں کہ دونوں شریعتوں میں، اور زنا کی سزا بھی وہی۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دو مذاہب ہیں ہمارے درمیان، یہودیت اور عیسائیت۔ اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو دونوں میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، مگر فرق ہے تو فرق کیوں ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام میں فرق کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور ایک وقتی شریعت تھی۔ ابھی زمانہ ترقی کر رہا تھا، ترقی کے اس دور میں نہیں آیا جہاں پر معلومات ایک دوسرے سے منتقل ہو سکیں۔ یہ اپنی عمر میں، انسان کی جو عمر ہے 50 سال میں اپنی معلومات ایک دوسرے تک منتقل ہو سکے، ایسے آبادی اتنی قریب نہیں آئی تھی۔ اس لیے یہ شریعت بنی اسرائیل کے لیے رکھی گئی، جس طرح دوسری شریعتیں قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، یہ شریعتیں قوم شعیب، یہ شریعتیں ان کے لیے رکھی گئی وقتی لحاظ سے۔ شریعتوں میں تبدیل آئی۔ شریعت کے دو پہلو، ایک تو اللہ کی عبادت، دوسرے بندوں کا خیال۔ اللہ کی عبادت کے طریقے ایک ہی، توحید ایک ہی رکھی گئی، مگر حقوق العباد میں تبدیلی آئی موقع کے لحاظ سے۔ یونس علیہ السلام کے زمانے میں کپڑے پہننے کی الگ بات تھی، کیونکہ وہ تو سرد ملک میں آئے تھے۔ جو گرم ملک میں لائے ان کے کپڑے الگ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اس میں ساری انسانیت، قیامت تک کے ساری انسانیت کے لیے شریعت کا لازم ہونا تھا، تو ایسا وہ تبدیلی جو ضرورت کے مطابق جو ہونی چاہیے وہ تبدیلی کر دی گئی ہے شریعت۔ اب اس میں مزید کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اب یہ فائنل ہے۔ اب جو تبدیلی کی گئی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اچھے سے اور اچھے تر کی طرف، خوب سے خوب تر کی طرف راستہ ہے۔ جو پہلو مشکل میں تھا اس کو آسان کر دیا گیا۔ کوئی چیز ایسی لازم، وہاں توبہ نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کا، توبہ لازم کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قسم کھانا نہیں تھا، ہمارے پاس قسم کھانا لگ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو۔ یہ کرسچینٹی کا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو آگے پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ